بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں CSS/PMS پریپریشن یوٹیوب چینل. میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن. آج کے کلاس میں ہم پڑھیں گے صوبہ بلوچستان چاغی کی پہچان اور پاکستان سینٹ کے نئے سلطان صادق سنجرانی کے بارے میں. 12 مارچ 2018 کو جب صادق سنجرانی نے پاکستان کی سینٹ کے 8ویں چیئرمین کی حیثیت سے پہلی مرتبہ حلف اٹھایا تو بہت سارے افراد کے لیے وہ انجان تھے، جبکہ تجربہ کار سیاستدان راجہ ظفر الحق کے خلاف ان کا انتخاب جیتنا حیران کن تھا. لیکن 1 اگست 2019 میں جب انہوں نے اپنے خلاف تحریکی عدم اعتماد کو ناکام بنایا تو ان کی صلاحیتوں کا اندازہ تقریباً پورے ملک کو ہو چکا تھا. اس تحریک عدم اعتماد میں بظاہر اپوزیشن کو برتری حاصل ہوئی، لیکن جب نتائج سامنے آئے تو صادق سنجرانی ایک واضح اکثریت سے اس کو ناکام بنا چکے تھے. بلوچستان کے قبیلے سنجرانی بلوچ سے تعلق رکھنے والے صادق سنجرانی 14 اپریل 1978 کو دور دراز ضلع چاغی، جہاں 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکوں کے تجربات کیے کے علاقے نوکنڈی میں پیدا ہوئے. ایٹمی دھماکوں کے علاوہ اس خطے کی شہریت نایاب معدنیات کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس سرزمین میں سونے، چاندنی، تانبے اور لوہے کے ذخائر پائے جاتے ہیں، اور اب صادق سنجرانی چاغی کے ایک اور پہچان بن چکے ہیں. صادق سنجرانی نہ صرف بلوچستان سے پاکستان کے پہلے چیئرمین سینٹ ہے، بلکہ وہ پاکستان کے کم عمر ترین چیئرمین سینٹ بھی ہے. انہوں نے 39 کی عمر میں اس عہدے کا حلف اٹھایا. اپنی قریبی ساتھیوں میں قاتل مسکراہٹ کے حوالے سے جانے جانے والا صادق سنجرانی دوستیوں کے حوالے سے مشہور ہے، اور ان کے بارے میں عام رائے ہے کہ وہ پارٹی وابستگی سے بلاتر ہو کر وہ ذاتی تعلقات کی وجہ سے کئی ناممکن اونٹس بھی حاصل کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سینٹ کے رکن کا انتخاب تو آزاد لڑا، لیکن چیئرمین بننے کے لیے ان کو نہ صرف بلوچستان کی اکثریت جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت ملی، بلکہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے بھی مشترکہ امیدوار بن گئے. بعد میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو وہ ذاتی اونٹوں کی وجہ سے اس کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو گئے. ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کرنے کے بعد سنجرانی اعلیٰ تعلیم کے لیے اسلام آباد گئے. سینٹ کے ویب سائٹ کے مطابق صادق سنجرانی نے بین الاقوامی تعلقات میں ماسٹر ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور اکنامکس، تجارت اور پبلک ایڈمنسٹریشن پر بھی عبور رکھتے ہیں. صادق سنجرانی سینٹ کا انتخاب لڑنے سے قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے شکایات سیل کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ کے اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پر کام کر چکے ہیں. اس کے علاوہ وہ متعدد کمپنیوں کے سربراہ اور بورڈ آف ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں. بلوچستان کے ایک سینئر صحافی سلیم شاہد کے مطابق صادق سنجرانی اپنے تمام بھائیوں میں بڑے ہیں، اور ان کے ایک بھائی اعجاز سنجرانی صوبے کی سطح پر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، جبکہ ایک بھائی رازق سنجرانی چین کے ایک معدنی کمپنی کے رکن ہے. ان کے تیسرے بھائی صوبے میں تحصیلدار ہے. سلیم شاہد کے مطابق صادق سنجرانی کی پرورش اور تربیت میں بڑا کردار بلوچستان کے سابق سینیٹر میر ابراہیم نے ادا کیا ہے. سینیٹر میر ابراہیم ان کے رشتہ دار تھے اور انہیں اسلام آباد لے کر گئے، جہاں پر انہوں نے ان کو تعلیم دلوائی اور سیاسی تربیت دی. 2021 میں صادق سنجرانی دوسری بار سینٹ کے چیئرمین بن گئے اور صادق سنجرانی نے 48 اونٹ حاصل کیے اور اس کے مد مقابل یوسف رضا گیلانی نے 42 اونٹ حاصل کیے. So thank you for watching. Please subscribe the CSS